میرا تعلق ایک پٹھان فیملی سے ہے۔ مجھے آج بھی وہ منظر نہیں بھولتا جب میری ماں نے مجھے اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ وہ آگے آگے بھاگ رہی تھی اور اس کے پیچھے ہمارے قبیلے کے تقریباً 10 آدمی بھاگتے ہوئے اسے پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اماں نے ہمت نہیں ہاری، آخری دم تک مجھے لیے آگے آگے بھاگتی رہی، پھر نہ جانے کیسے ایک درخت کی اوٹ میں چھپ گئی۔ اس نے مجھے بھی چپ کروا رکھا تھا۔ شکر ہے میں اتنی سمجھدار تھی کہ خاموشی سے ماں کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ اگر بول پڑتی تو یقیناً ہم دونوں کے سینے چاک کر دیے جاتے۔ میں شاید اس عمر میں بھی اس ڈر کو سمجھتی تھی، اسی لیے میں چپ رہی، ذرا بھی آواز پیدا نہیں کی۔ اب وہ لوگ ہمارے ارد گرد منڈلانے لگے تھے، مگر اندھیرے کی وجہ سے ان کو یہ معلوم نہیں پڑ رہا تھا کہ ہم ایک درخت کی اوٹ کے پیچھے ہیں۔ ایک آدمی تو ہمارے سامنے سے اوٹ کے پیچھے ہے، ایک آدمی تو ہمارے سامنے سے بھی گزرا، پھر دوسرے نے آواز لگائی کہ وہ اس طرف کو بھاگی ہے۔ شاید وہاں کسی جنگلی جانور نے آواز پیدا کی تھی۔ جانوروں کے خوف سے میرا دل کانپ رہا تھا، مگر ماں کی آغوش میں بہت محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اماں نے آہستہ آہستہ قدم اٹھائے، اس خیال سے کہ کہیں سوکھے پتوں پر ان کے جوتوں کی آواز نہ پڑے۔ اماں نے اپنے جوتے بھی اتار دیے تھے، اب وہ ننگے پاؤں چل رہی تھی۔ ان کے جوتے ویسے بہت مضبوط تھے، جو کہ چمڑے کے بنے ہوئے تھے، مگر اب اماں ننگے پاؤں بھاگ رہی تھی۔ ایسے میں اگر وہ لوگ ہمیں دیکھ لیتے تو فوراً ہی پکڑ لیتے، کیونکہ جنگلی زمین کافی خاردار اور کانٹوں سے بھری ہوئی تھی۔ مگر اماں مجھے لے کر ایک مختلف راستے پر نکل پڑی۔ اماں نے بڑی چالاکی سے ان لوگوں کو چکمہ دیا تھا۔ اب وہ بازار والی سمت چلی گئی۔ عموماً لوگ جب بھی بھاگتے ہیں تو وہ بازاروں کی طرف نہیں جاتے، بازار کا رخ کیا اور وہاں سے ریلوے اسٹیشن کے لیے نکل پڑی۔ وہ لوگ جنگل میں ہی اماں کو ڈھونڈتے رہ گئے۔ اماں مجھے لے کر چلتی ٹرین میں سوار ہو گئی۔ ٹرین کیونکہ پہلے سے بک تھی، ہمارے پاس ٹکٹ بھی نہیں تھا، مگر پھر بھی اماں ٹرین میں سوار ہو گئی۔ ٹرین لوگوں سے کچاکچ بھری ہوئی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ یہاں پر کوئی مرد نہیں تھا۔ مجھے تو مردوں کے نام سے ہی ڈر لگنے لگا تھا، کیونکہ جس طرح سے اماں گھر سے بھاگی تھی وہ نقشہ میرے ذہن سے مٹ نہیں رہا تھا۔ ٹرین چلتی گئی، ہم لوگ نیچے ہی بیٹھ گئے تھے۔ ٹکٹ ماسٹر نے ہم دونوں کو دیکھ لیا تھا۔ اس نے آ کر اماں سے ٹکٹ مانگا۔ اماں نے بنا کچھ کہے ایک کالے سے بیگ سے کچھ پیسے نکال کر اس کی مٹھی میں رکھے تو وہ مسکراتا ہوا چلا گیا تھا۔ شاید یہ ٹکٹ سے بھی زیادہ پیسے تھے، اور یہ اس لیے تھے کہ ٹکٹ ماسٹر بار بار ہمیں تنگ نہ کرے۔ ہم لوگ کسی بھی سیٹ پر بیٹھے ہوئے نہیں تھے، ہم نے کوئی بوگی بک نہیں کی تھی۔ ایمرجنسی میں ہمیں ریلوے اسٹیشن پر آنا پڑا تھا، اور وہ بھی جب ٹرین چل پڑی تھی۔ اماں بڑی مشکل سے ٹرین میں داخل ہوئی تھی، اس لیے اس نے ٹکٹ ماسٹر کے ساتھ کوئی بحث وغیرہ نہیں کی تھی۔ اب جب کہ ٹرین چل پڑی تھی، اماں نے مجھے گود سے اتارا اور اپنے پاس بٹھا دیا۔ بیٹی تم پریشان نہیں ہونا، ہم بہت جلد اپنے گھر پہنچ جائیں گے۔ کون سا گھر اماں؟ گھر تو تم چھوڑ آئی ہو، میں نے توتلی سی زبان میں پوچھا تھا، کیونکہ میں یہ دیکھ چکی تھی کہ اماں اپنے گھر سے بھاگی تھی اور وہ آدمی ان کے پیچھے پیچھے آئے تھے۔ بیٹی وہ ہمارا گھر نہیں جہنم تھا، بس تم مجھ پر بھروسہ رکھو، اپنی ماں پر بھروسہ رکھو، تم دیکھنا میں تمہیں بہترین زندگی دوں گی۔ ماں نے کہا اور ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کہیں کوئی آدمی ہماری یہ بات سن نہ لے۔ پھر مجھ سے کہنے لگی، میں جو بھی کہوں تم کسی کے سامنے بولنا نہیں، کچھ بھی ہو جائے میری بچی، تم نے کسی کو جواب نہیں، جو بولوں گی وہ میں ہی بولوں گی، تم بس خاموش رہنا۔ اماں نے میرے منہ کا بوسہ لیتے ہوئے کہا تو میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اماں نے اسٹیشن سے پہلے ہی اترنے کا فیصلہ کیا تھا، شاید اس لیے کہ وہ لوگ جو ہمارے پیچھے بھاگے تھے اگلے اسٹیشن پر ہمارا انتظار کر رہے ہوں۔ جب لوگ کھانے پینے کے لیے ایک اسٹیشن پر اترے تو اماں نے بڑی سی چادر میرے اوپر لپیٹی، مجھے اپنی گود میں اٹھایا اور خود بھی وہاں سے نکل پڑی۔ اماں کسی چور کی طرح جا رہی تھی۔ مجھے اس کی یہ حرکت بہت عجیب بھی لگی، مگر اس نے مجھے چپ رہنے کا کہا تھا، سو میں اپنا منہ بند کر کے بیٹھی رہی، یہاں تک کہ اماں نے ایک ٹیکسی ڈرائیور کو روکا تھا۔ وہ ہمارے پاس آیا تو اس نے عجیب سی نظر سے اماں کو دیکھا تھا۔ رات کے تقریباً 7-8 بج رہے تھے، اس وقت اندھیرا ہو چکا تھا، مگر اماں ذرا بھی گھبرائی نہیں۔
اس سے کہا کہ مجھے کسی شہری علاقے میں لے جاؤ جہاں پر کم کرائے پر مکان دستیاب ہوں۔ اس نے ہم دونوں کو گاڑی میں بٹھا لیا اور ایک ایسی جگہ اتارا جہاں پر کرائے کے لیے مکان دستیاب تھے۔ وہ ڈرائیور اچھا تھا، اس نے ہمیں مختلف مکانات کے کرائے بھی بتا دیے۔ اماں نے بلا جھجک اس سے پیسے دیے اور پھر خود کہنے لگیں کہ تم اگر چاہو تو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں زیادہ معاوضہ دوں گی، مجھے کسی مکان کو ڈھونڈنے میں مدد کر دو۔ وہ آدمی راضی ہو گیا، ہمارے ساتھ ہی اتر آیا۔ اس نے اماں کو ایک بندے سے ملوایا۔ یہ وہ تھا جس کے پاس بہت سارے خالی مکانات کی چابی تھی اور یہ اماں کو گھر دکھانے کے لیے لایا تھا۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور جو کہ ہمیں چھوڑنے کے لیے آیا، وہ وہیں سے واپس چلا گیا تھا۔ یہ نیا آدمی مجھے کچھ عجیب سا لگا تھا۔ اس کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور بہت ہی خوفناک معلوم ہوتا تھا، مگر اماں کو نہ جانے کیوں اس سے بھی ڈر نہیں لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ مکان دیکھنے کے لیے آ گئی، مگر گھر کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے پیچھے سے دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں روشنی تھی۔ اماں یہ دیکھ کر گھبرا گئی، مگر شاید اس نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پا لیا تھا۔ وہ آدمی اماں کی طرف بڑھنے لگا۔ تو اکیلی آئی ہے؟ سچ بتا دے، کس کام کے لیے آئی ہے؟ اس نے اماں کی طرف دیکھ کر غلیظ نگاہوں سے کہا۔ اماں نے ایک لمحے سے پہلے مجھے اپنی گود سے نیچے اتارا اور پھر اس آدمی کی طرف بڑھتے ہوئے اس پر ایسا وار کیا کہ وہ وہیں زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ مجھے اپنی ماں کی اس چالاکی اور اتنی بہادری پر عجیب سی حیرت ہو رہی تھی، مگر میں چپ رہی۔ اماں نے مجھے دوبارہ اپنی آغوش میں لپیٹا اور وہاں سے باہر نکل گئی۔ اماں کے قدم اب بھی تیز تیز تھے۔ چلتے چلتے وہ کچھ رک کر پڑھنے لگی تھی۔ نہ جانے اس بورڈ پر کیا لکھا تھا۔ اماں اس گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ گھر میں 4 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ درمیان میں ایک گول سی میز تھی، رجسٹر بھی تھا۔ اماں نے ان سے کچھ بات کی، ان سے کہا کہ مجھے مکان دکھا دو، میں تمہاری شکر گزار ہوں گی۔ وہ آدمی اماں کو سر سے پاؤں تک دیکھنے لگے اور بولے، بی بی اس وقت تو کوئی مکان، میرا مطلب ہے کہ کوئی گھر کھلا نہیں ہوگا، نہ ہی کوئی دکھانے کو تیار ہوگا۔ شریف لوگ دن دہاڑے ہی گھر دیکھتے ہیں۔ اماں نے اسے بہت سخت بات کہی اور بولی، میں یہاں پر تمہاری منت کرنے نہیں آئی، یہ پیسے لو اور مجھے گھر دکھاؤ۔ اماں نے اس کے سامنے پیسے پھینکے تو وہ کسی شکاری کتے کی طرح للچا کر ان پیسوں کو دیکھنے لگا۔ اس نے وہ پیسے اپنی جیب میں ارسے اور بولا، چلو ایک بیوہ عورت کا گھر تم کو دکھا دیتا ہوں، تم بھی تو ایک بیوہ ہی لگتی ہو۔ ہاں، میرا شوہر آج صبح ہی مر گیا تھا۔ کمال ہے، آج شوہر مرا اور تم اپنی بیٹی کو لے کر نکل پڑی۔ وہ آدمی باتیں کرتا جا رہا تھا۔ اماں نے اسے چپ رہنے کے لیے کہا اور پھر اتنے میں وہ گھر آ گیا جو اس نے ہم نہ تھا۔ وہ واقعی ایک بیوہ عورت تھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو پوچھنے لگی کہ کون ہے۔ اس آدمی نے بتایا کہ میں پراپرٹی ڈیلر ہوں، دروازہ کھولو، ایک مجبور عورت تمہارا مکان دیکھنے آئی ہے۔ وہ عورت کافی نکچڑی معلوم ہوتی تھی، مگر اماں کو مجھے دیکھ کر نرم پڑ گئی۔ اماں نے اس کے سامنے روتے ہوئے کہا، بہن جی، میرا شوہر آج صبح ہی مر گیا تھا۔ میرے خاندان والے میری جان کے در پہ تھے، کیونکہ میرے پاس بہت ساری جائیداد تھی۔ بس اسی وجہ سے وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ میں اس جائیداد پر اپنا حصہ مانگوں۔ ان لوگوں نے مجھے بھی مارنے کی کوشش کی تو میں اپنی بچی کو لے کر وہاں سے نکل پڑی۔ اماں کا یہ سفید جھوٹ سن کر میرے تو دل کو جیسے کچھ ہونے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں بول پڑتی، اماں نے میرے منہ پر بوسہ دیا اور بولی، میری بچی کو بھوک لگی ہے، اگر تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہو تو دے دو۔ اماں کی بات سن کر میں سوچنے لگی کیوں بول رہی ہے، ابا تو زندہ حیات تھا، وہ روز گھر آتا اور کبھی کبھی مجھے پیار بھی کر دیتا، مگر میں بول نہیں سکتی تھی کیونکہ مجبور تھی۔ خیر، اس بیوہ عورت نے ہمیں اپنا گھر دکھایا۔ اماں نے گھر فوراً ہی پسند کر لیا اور کہا، مجھے یہ گھر پسند آیا ہے، مجھے اس کا کرایہ بتا دو اور یہ بھی کہ یہاں آس پاس اسکول ہے کیا؟ اس عورت نے اماں کو جواب دیا کہ یہاں کا کرایہ 4000 روپے ماہانہ ہے اور اسکول بھی نزدیک ہی ہے۔ پھر اماں نے اس عورت کا شکریہ ادا کیا، اس آدمی کو بھی جانے کے لیے کہا۔ آدمی نے اس بوڑھی عورت سے کچھ بات چیت کی اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ اماں مجھے لے کر کمرے میں آئی۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ آخر اسے یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ میرا باپ مر گیا ہے، ابا تو زندہ ہے؟ اماں میرے قریب آ کر بولی،
میری بیٹی، اس بات کا تو تمہیں علم تبھی ہوگا جب تم بڑی ہو جاؤ گی، ابھی تمہارے لیے یہ سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ میں نے اماں کی بات پر ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں اپنی ماں کی وفادار اور فرما بردار بیٹی تھی۔ ویسے بھی میرا ماں کے علاوہ اور تھا ہی کون؟ ماں نے ہمیشہ مجھے پیار محبت سے پالا تھا، مگر یہ بھی سچ ہے کہ مجھے اپنے باپ کی یاد بھی آ رہی تھی۔ رفتہ رفتہ میں بڑی ہونے لگی۔ اماں نے مجھے قریبی اسکول میں داخل کروا دیا۔ میں بہت خوبصورت تھی۔ میرا تعلق پختون قوم سے تھا۔ سب لوگوں کو یہ بات معلوم تھی۔ اسی وجہ سے اس پورے اسکول میں میری قدر بھی بہت تھی۔ میرا رنگ گورا اور آنکھیں نیلے رنگ کی تھیں، یہاں تک کہ میرے حسن کے چرچے دور دور تک پھیل گئے تھے۔ جب میں 8ویں 9ویں جماعت میں تھی، تب ہر کوئی مجھے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا۔ لڑکیاں مجھ سے دوستی کرنے کے لیے ترستی تھیں، مگر جب انہیں معلوم ہوتا کہ میں فلاں محلے میں رہ رہی ہوں تو وہ مجھ سے دور بھاگنے لگتیں۔ لگتا تھا جیسے انہیں میری حقیقت معلوم ہوتے ہی مجھ سے نفرت ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ایسا میری ماں ہر وقت کسی کام میں لگی رہتی تھی۔ وہ اکثر کمرے میں بند ہو جاتی اور اپنے کام میں مصروف رہتی۔ رات ہوتی تو وہ کمرے میں روشنی جلا دیتی، مجھے بیڈ کے نیچے سونے کا کہتی اور بولتی، تم باہر مت آنا، تیری عزت کو خطرہ ہے، میں جیسا کہتی ہوں ویسے ہی کر، مجھ سے کوئی سوال جواب مت کرنا، میں تیری ماں ہوں، تیرا بھلا ہی چاہوں گی۔ میں بھی اماں کی بات پر کوئی اعتراض نہیں کرتی تھی۔ مجھے شروع سے ہی اپنی ماں کی ہاں میں ہاں ملانے کی عادت تھی۔ میں نے کبھی اختلاف کرنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ مجھے اماں کے ساتھ رہتے ہوئے کئی سال گزر چکے تھے۔ ان سب سالوں کے دوران میں اپنے بیڈ کے نیچے ہی سوتی تھی۔ اماں دن ہوتا تو بہت پیارا سا بستر بنا دیتی، کہتی کہ تو یہاں بیٹھ کر پڑھائی کر، خود وہ دوسرے کمرے میں بند ہو جاتی۔ میں نے کئی بار جھانک کر کمرے میں دیکھنے کی کوشش بھی کی کہ آخر اماں کمرے میں بند ہو کر ایسا کیا کرتی ہے، مگر میں کبھی جان نہیں پائی تھی۔ جب کبھی وہ کمرہ کھلا ہوتا، اس سے عجیب سی بدبو آتی اور اماں مجھے وہاں جانے سے منع کرتی۔ مجھے اس کمرے میں جانے کی یا صفائی کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ چھٹی والے دن میں پورے گھر کی صفائی کرتی سوائے اس ایک کمرے کے، مگر مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اماں مجھے کھانے پہننے کو بہت اچھا دیتی، بلکہ یوں کہیں کہ میں اپنے اسکول کی امیر ترین لڑکیوں میں سے ایک تھی۔ میرے پاس ضرورت کی ہر چیز ہوتی۔ اماں نے تو مجھے خوشخبری بھی سنا دی تھی کہ ہم بہت جلد ایک نئے گھر میں منتقل ہوں گے۔ یہ گھر بہت خوبصورت اور بڑا ہوگا، مگر تم نے ہمیشہ میری بات ماننا ہے، کبھی پلنگ کے نیچے سے باہر نہیں آنا، ورنہ تمہاری عزت کو خطرہ ہے۔ میں اپنی ماں کی یہ بات سن کر ڈر بھی جاتی۔ اب میں عزت کھونے کا مفہوم بھی سمجھ چکی تھی، سو اور بھی زیادہ احتیاط سے کام لیتی۔ مغرب کا وقت ہوتے ہی اماں میرے کمرے میں روشنی کر دیتی اور پھر پردے وغیرہ اٹھا کر مجھے بیڈ کے نیچے سونے کا کہتی۔ میں بھی سو جاتی آرام سے۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ میری زندگی میں سے چین سکون سب لٹ گیا۔ میں اسکول میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے ایک لڑکی سے پوچھا کہ میں اتنی خوبصورت ہوں، سب لوگ مجھ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، مگر کیا بات ہے، جب وہ لوگ میرے محلے کا نام سنتے ہیں تو مجھ سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ وہ لڑکی رازدارانہ انداز میں بولی، میں تم کو سچ تو بتا دوں، مگر وعدہ کرو تم کسی کو یہ حقیقت بتاؤ گی نہیں۔ نہیں بھائی، میں نے کس کو بتانا ہے، تم مجھے بتاؤ، سب مجھ سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ میری بات پر اس نے جو مجھے بتایا، میرے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میرے دماغ کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری ماں ایسا بھی کر سکتی ہے۔ میں نے اسے اپنی ساری کہانی سنائی تو بولی، مجھے پکا یقین ہے کہ تمہاری ماں بھی ایسا ہی کوئی کام کرتی ہے، ورنہ اس بدنام محلے میں رہنے کی کیا ہی ضرورت تھی۔ تم تو کہتی ہو کہ تم لوگ بہت امیر ہو، اگر اس امارات کے باوجود بھی تمہاری ماں کسی دوسرے گھر میں نہیں جانا چاہتی تو اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ کسی غلط کام میں ملوث ہے، اور یہاں تو ایک ہی کام ہوتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ تمہیں بچانا چاہتی ہے، تمہیں اس دلدل میں نہیں دھکیلنا چاہتی، مگر خود وہ اسی سب میں ملوث ہے۔ تم اپنی ماں سے پتہ کرو، تمہیں حقیقت کا معلوم ہو ہی جائے گا۔
میں اس لڑکی کی باتیں سن کر بہت دل برداشتہ ہوئی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سوچا کہ آج گھر جاتے ہی اماں سے پوچھوں گی کہ تم نے ایسا کیوں کیا، ایسی کون سی مجبوری تھی کہ ابا کو مرا ہوا ظاہر کر کے اس بدنام محلے میں تم نے گھر لیا، اور پھر مجھ سے کہا کہ میں کسی کے سامنے سچ بھی نہ بولوں۔ وہ مجھے بیڈ کے نیچے شاید اسی لیے دھکیلتی تھی تاکہ میں باہر نہ آ جاؤں اور میری زندگی اجیرن نہ ہو، مگر یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی کہ اتنے سب روپے پیسے کے باوجود ایسی کیا مجبوری آن پڑی تھی۔ گھر جاتے ہی میں نے اماں سے پوچھا، اماں کیا تم کوئی غلط کام کر کے پیسہ کماتی ہو؟ یہ بات سنتے ہی اماں کا رنگ نیلا پڑ گیا۔ اماں بتاؤ نا، تم یہ روپیہ پیسہ کیسے کماتی ہو؟ میں نے سپاٹ لہجے میں پوچھا تھا۔ بیٹی میں جانتی ہوں کہ میں گنہگار ہوں، مگر میں کیا کرتی، میری مجبوری تھی۔ اماں مجھے آپ سے گھن آ رہی ہے، آپ نے اپنی عزت بیچ کر مجھے یہاں تک پالا پوسا اور پڑھایا۔ میری یہ بات سنتے ہی اماں کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر میرے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا کہ آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ تجھے شرم نہیں آئی اپنی ماں پر اتنا گھٹیا الزام لگاتے ہوئے؟ بے غیرت، بے حیا، تجھے یہ سب باتیں کون بتاتا ہے؟ میں اسکول میں تجھے پڑھنے کے لیے بھیجتی ہوں، اپنی ماں کی تفتیش کرنے نہیں۔ اگر باز نہ آئی تو اس اسکول سے اٹھا دوں گی۔ اماں کی بات سن کر میں دہشت سے کانپنے لگی تھی۔ اماں اگر یہ کام نہیں کرتی تھی تو پھر اتنا جذباتی کیوں ہو گئی؟ ویسے تو میری ماں 5 وقت نماز پڑھتی، قرآن بھی پڑھتی، ایسی کوئی بری عادت میں نے اپنی ماں میں دیکھی نہیں تھی، مگر پھر بھی ہم ایک بدنام محلے میں رہتے تھے۔ اماں مجھے پلنگ کے نیچے سونے کا کہتی، اسی بات پر مجھے اختلاف تھا اور ڈر بھی کہ آخر اماں ایسا کیا کرتی ہے کہ سب لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ اب میں نے سوچا تھا کہ میں زیادہ دن پلنگ کے نیچے نہیں رہوں گی، میں اٹھ کر راتوں کو اماں کی تفتیش کروں گی کہ آخر وہ کرتی کیا ہے۔ میں 1-2 دن جاگنے کی کوشش کرتی رہی، مجھے آدمیوں کی آوازیں آتی، مختلف آدمی ہمارے شاید گھر آتے تھے یا کیا بات تھی کہ مجھے لوگوں کی آوازیں آتی۔ یہ مرد ہی تھے جن سے ماں باتیں کرتی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اس بارے میں جان کر رہوں گی، مگر قدرت نے موقع نہیں دیا۔ ایک دن میں بیڈ کے نیچے لیٹنے ہی والی تھی کہ مجھے ایک سانپ کی گردن نظر آئی۔ میں تو اسے دیکھتے ہی چیخنے لگی تھی۔ میری ماں بہت بہادر اور جنگجو تھی، مگر اس سانپ کو دیکھتے ہی میری تو جان نکل گئی۔ میں بیڈ کے نیچے سے نکل پڑی، سانپ بھی شور کی وجہ سے ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ یہ دیکھ کر میں بیڈ کے اوپر چڑھ کر چیخنے چلانے لگی۔ کھڑکیوں کے پردے بھی کھلے ہوئے تھے۔ میں نے بھاگنا چاہا مگر میرے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں بہت خوفزدہ تھی، اس سانپ سے مجھے ڈر لگ رہا تھا، مگر میں اور کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی سوائے چیخنے چلانے کے۔ اتنے میں ہمارے گھر کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی، پھر میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ اماں مجھے آتے ہی غصے سے گھورنے لگی، ایسی کیا افراد پڑ گئی تھی کہ تو یوں چیخنے لگی؟ اماں وہ سانپ ہے۔ ہاں تو کیا ہوا؟ تیری ماں نے ساری زندگی سانپوں کے ساتھ ہی گزاری ہے۔ اماں نے آگے بڑھ کر اس سانپ کو یکدم کچل دیا۔ اب وہ سانپ وہاں مرا پڑا تھا۔ میری ماں نے مجھے بیڈ سے نیچے اترنے کا کہا اور بولی، اب سے ہم اس گھر میں نہیں رہ سکتے، تیری چیخ نے سارا کام خراب کر دیا۔ کیوں اماں؟ ایسا بھی کیا ہوا کہ تم مجھے زمانے بھر سے چھپاتی پھرتی ہو؟ مجھے تو تم سے نفرت ہونے لگی ہے۔ ہو سکتا ہے میں ایک دن تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں۔ مجھے سچ سچ بتا دو تم کیا کرتی ہو؟ میری بات سن کر اماں ڈر گئی تھی۔ شاید وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اسے چھوڑ کر چلی جاؤں، یا پھر میری دھمکی سے وہ یہ سوچنے لگی تھی کہ اب مجھے بتانے کا وقت آ گیا ہے۔ اماں نے مجھے بیڈ پر بٹھایا اور بولی، میری بیٹی، میں نے اپنی ساری زندگی باکردار ہی گزاری ہے۔ آج تک میں نے کسی مرد کو اتنی چھوٹ نہیں دی کہ وہ مجھ سے کھل کر بات بھی کر سکے، لیکن جو حقیقت میں تمہیں بتاؤں گی وہ شاید تمہیں آج سے 10 سال بعد سمجھ آئے، کیونکہ یہ بات سچ ہے، مگر بہت لوگ جذبات کی آڑ میں ایسی چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ بولو اماں، کیا بات ہے؟ میں اتنی تو پڑھی لکھی ہوں کہ تمہاری ہر بات سمجھ سکتی ہوں۔ بیٹی، ہم لوگ اسلحے کا کام کرتے ہیں، تم تو جانتی ہو ہمارے سارے خاندان کا پیشہ ہی یہی تھا، مگر یہ لوگ عورتوں کی پڑھائی کے خلاف تھے۔ مجھے اسلحہ بنانے کا بہت شوق تھا۔ میں بچپن سے ابا کو دیکھتی آئی تھی، یہاں تک کہ جب میں بڑی ہوئی تو میں بھی نشہ اور اسلحہ بنانے کی ماہر ہو گئی۔ لیکن جب میں نے اپنا نشہ بیچنے کی کوشش کی تو خاندان کے سب لوگ میرے خلاف ہو گئے۔
یہاں تک کہ میرے شوہر نے بھی مجھ سے منہ موڑ لیا۔ مجھے راتوں رات قتل کرنے کے منصوبے بنائے جانے لگے کیونکہ میں بڑے بڑے کاروباری مافیا کی آنکھوں میں کھٹکنے لگی تھی۔ میں نے اپنے باپ کا گھر اور اس کی جائیداد استعمال کرتے ہوئے نہ صرف بہت سارا مال تیار کیا بلکہ اس مال کو آگے بھیج کر خوب پیسہ بھی کمایا۔ میرا شوہر اپنے بھائیوں کی باتوں میں آ گیا۔ وہ یہ سمجھنے لگا کہ ایک عورت کاروبار کیوں کرے، اسے ایسا کوئی حق حاصل نہیں ہے، جبکہ میں تمہیں بھی پڑھانا چاہتی تھی کیونکہ میرے باپ نے مجھے کتاب دی۔ میرا باپ بھی انہی لوگوں کی غصے اور انا کی نظر ہو گیا۔ اب یہ لوگ مجھے بھی مارنا چاہتے تھے۔ تم ہی بتاؤ بیٹی، کیا میں تمہیں ایسے باپ کے پاس چھوڑ دیتی جو تمہاری ماں کو مارنے کے در پہ تھا؟ اگر ایسا ہی ہوتا تو پھر کل کو وہ تمہاری جان لینے کی بھی کوشش کرتا، کیونکہ یہ لوگ عورت کی مضبوطی کو دیکھ نہیں سکتے۔ ان کو لگتا ہے کاروبار صرف مرد کر سکتے ہیں۔ میں یہاں رہتے ہوئے بھی یہ کاروبار کر رہی ہوں۔ بدنام محلے میں رہنا مجبوری ہے کیونکہ یہاں پولیس کی ریڈ نہیں پڑتی۔ لیکن تم فکر نہیں کرو، میں نے ایک پوش علاقے میں گھر خرید لیا ہے اور ایک معقول کاروبار بھی سوچا ہے۔ ہم بہت جلد وہاں شفٹ ہو جائیں گے۔ ویسے بھی میں نہیں چاہتی اس گندے محلے کے لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ میرے گھر میں ایک بیٹی بھی ہے۔ میں تمہیں اسکول برقع اڑا کر اسی لیے بھیجتی ہوں کہ کوئی تمہیں پہچان نہ سکے۔ تم بھی کسی کو یہ مت بتایا کرو کہ تم اس محلے میں رہتی ہو۔ تم نہیں جانتی دنیا بہت بری ہو۔ تم نہیں جانتی دنیا بہت بری ہے۔ ماں کی باتیں سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ ماں تو پوری دنیا سے لڑ پڑی تھی۔ مجھے اس نے اتنی محفوظ اور آرام دہ زندگی دی تھی جس کا کوئی تصور ہی کر سکتا ہے، وہ بھی اتنے سخت حالات میں۔ میں نے ماں کے چہروں پر کبھی کوئی شکر نہیں دیکھی تھی۔ آج میں ایک کامیاب ڈاکٹر ہوں، اپنے پیشے سے لوگوں کی خدمت کر رہی ہوں۔ میں اماں ہی کی کمائی پر پلی بڑھی ہوں۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ حرام کمائی میں برکت نہیں ہوتی، مگر اماں نے اپنی زندگی میں اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ میں آج شہر کے اعلیٰ ترین رتبے پر فائز ہوں۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ میری ماں کی آخرت سنوار دے، کیونکہ دنیا سنوارنے کو تو میں کافی ہوں، مگر آگے کا پتہ نہیں، کیونکہ میری ماں نے ایک ممنوع کاروبار کر کے مجھے پڑھایا لکھایا ہے۔ اسی وجہ سے میرا دل بے چین رہتا ہے۔ آپ بتائیے میں اپنی ماں کیا کروں کہ ان کی آخرت سنور جائے اور ان کے دل کو بھی چین آ جائے۔